کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو جمعے کے روز 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ بے شمار مسائل سیکھنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ اسے دیکھیں گے، سنیں گے، اہم مدنی پھول تحریر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مسائل آپ کے علم میں آئیں گے۔ آپ کی کالز اور ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اتنا رقم ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، لیکن فی الوقت جو ہے وہ کسی کو پیسہ قرض دیے ہوئے اور اس کے پاس ابھی رقم موجود نہیں ہے، تو کیا اس رقم پہ بھی جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ تو برائے کرم اس حوالے سے ارشاد فرما دیں۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ صاحب نصاب ہیں، رقم کسی کو قرض دی ہوئی ہے، تو اب کیا صورت بنے گی زکوٰۃ کی ادائیگی کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر صاحب نصاب ہیں، رقم کسی کو قرض دی ہوئی ہے، تب بھی زکوٰۃ تو ان کے اوپر لازم ہوگی۔ البتہ قرض دی ہوئی رقم کے اوپر شریعت نے ادائیگی کے اعتبار سے یہ رخصت دی ہے کہ اس کی ادائیگی فوری طور پر لازم نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جب ٹوٹل رقم وصول ہو جائے یا نصاب کا 5واں حصہ وصول ہو جائے تو پھر اس وقت فوری طور پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جتنے عرصے تک کی زکوٰۃ بنتی ہے، یعنی اگر 3 سال رہا، 2 سال رہا، 4 سال رہا، جتنا عرصہ قرض رہا تو اس تمام عرصے کی زکوٰۃ پھر ایک ساتھ ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یا تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہر سال جیسے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اپنے جو قرض دیا ہوا مال ہے اس کو بھی اس میں شمار کر لیں اور اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ اگر اس کی زکوٰۃ فوری طور پر ادا نہیں کرتے تو گناہگار نہیں ہوں گے، صحیح، لیکن جب وصول ہو جائیں کل رقم یا نصاب کا 5واں حصہ تو پھر جو ہے وہ کل رقم کی زکوٰۃ اور 5ویں حصے پر اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ صحیح۔ جی اگلی کال۔ میں آفتاب بول رہا ہوں پسرور سے۔ جو والد صاحب کی وراثت ہوتی ہے وہ تو بیٹیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جو والدہ کے نام ہوتی ہے وہ کس کے نام، والدہ جس کے نام مرضی کر سکتی ہے کہ یہ سب بھائیوں بہن کے نام کر سکتی ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ والدہ کے نام پر ہے۔ صحیح، اگر تو والد صاحب نے والدہ کے نام پر جو ہے وہ مال کروایا ہے، جیسے کوئی جائیداد کروا دی ہے، کوئی مکان کروا دیا ہے، تو اس صورت میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے نام کروانے کے بعد قبضہ، شرعی قبضہ بھی دیا ہے یا نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اگر نام کروانے کے بعد شرعی قبضہ بھی دے دیا ہے تو اس صورت میں مالک جو ہے وہ زوجہ یعنی بچوں کی والدہ قرار پائیں گی، صحیح، اور اس صورت میں اس جائیداد کی وہ مالک ہوں گی۔ صحیح، اور جب والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو والدہ کا جو بھی مال ہے، صحیح، تو جس طرح والد کے انتقال پر والد کا مال ترکہ ہو گیا، اسی طرح والدہ کے انتقال پر بھی والدہ کا مال ترکہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور تمام ورثاء میں ان کے شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا۔ صحیح، یہ صورت تھی کہ نام کروا دیا، صحیح، اور اگر ویسے ہی والدہ مالک ہیں، صحیح، ان کا اپنا ذاتی مال ہے یا ان کو اپنی والد کی طرف سے ملا ہے تو وہ ان کا ذاتی مال ہے، صحیح، تو اس میں بھی وہی ہوگا کہ جب ان کا انتقال ہوگا تو ان کی ملکیت میں جتنا بھی مال ہے وہ ترکہ ہو جائے گا،
اور پھر جو بھی اس وقت ورثاء موجود ہوں گے ان ورثاء کے شرعی حصوں کے مطابق ان کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ بالکل یہ جو اصول ہے بہن بھائیوں پہ بھی لگے گا؟ مثال بھائی کا انتقال ہوا اور بھائی کے پاس ٹھیک ٹھاک مال تھا یا جو بھی تھا تو وہ اسی طرح تقسیم ہوگا؟ اسے باپ کی وراثت تقسیم ہو گئی، ماں کا بھی آپ نے ارشاد فرما دیا، جی، کسی اور کا بھی تو انتقال ہو سکتا ہے، ان کے پاس بھی تو مال ہو سکتا ہے۔ دو باتیں ہیں، ان دونوں کو الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ صحیح۔ ایک تو ہے نام کرنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، نام کسی کے بھی کی جائے، چاہے وہ اجنبی کے لیے کی جائے یا اپنے ہی متعلقین میں سے کسی کے نام کی جائے، تو صرف نام کر دینے سے اس کا مالک نہیں ہوگا، صحیح، شرعی طور پر قبضہ بھی دینا ہوگا۔ ضروری ہے۔ تو اس صورت میں اگر اس نے شرعی طور پر قبضہ بھی دے دیا تو وہ مالک قرار پائے گا، وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ یہ تو تھی نام کروانے کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ اس کا جس کے نام یہ کی گئی تھی قبضہ بھی حاصل ہو گیا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ چیز اس کے ورثاء کا ترکہ بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور بقیہ یہ کہ اگر بہن بھائیوں میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے صحیح، تو اس میں بھی جو اس کے شرعی ورثاء ہوں گے، جی جی، ضروری نہیں کہ بہن بھائیوں کے بہن بھائی وارث ہوں۔ اگر وہ بہن بھائیوں میں سے شادی شدہ ہیں صحیح، تو بھائی ہے مثلا شادی شدہ ہے تو اس کی اولاد موجود ہے تو وہ حقدار ہوگی، والدین میں سے کوئی موجود ہیں تو وہ حقدار ہوں گے۔ اگر جو ہے وہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے صحیح، اور یہی بہن بھائی ہیں یا باپ ہیں تو پھر جو اس وقت موجود ہوگا اس حساب سے ہوگا۔ موت کے وقت، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کون اس کا قریبی وارث بن رہا ہے صحیح، اور کون دور والا بن رہا ہے۔ تو جو قریبی وارث ہوگا وہ دور والے کو محروم کر دے گا، اور بعض اوقات قریبی وارث تھوڑا تھوڑا بھی لے لیتے ہیں، جیسے والدہ ہے یہ بھی قریبی وارث ہے، والد ہے یہ بھی قریبی وارث ہے، تو دونوں کو ملے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر والد اور والدہ نہیں ہیں، بہن بھائی موجود ہیں تو بہن بھائیوں کو مل جائے گا۔ صحیح، تو وہ ایز پر کنڈیشن ہوتا ہے کہ جس وقت انتقال ہوا اس وقت کون کون سے ورثاء موجود ہیں، صحیح، تو ان ورثاء کا تعین اس اصول کے مطابق کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا جواب ملا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، فرمان بھی ہمیں ملتا ہے اس حوالے سے، تو آدھا علم وراثت کا بنتا ہے، اور ظاہر ہے اس طرح کے سلسلوں کے اندر پوری تفصیل تو بیان نہیں ہو پاتی، صرف آپ کے سوال کا ایک جواب عرض کر دیا جاتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ نے دارالفتہ اہل سنت جو قریبی اگر آپ کے موجود ہو تو وہاں آپ نے جانا ہوگا، مفتی صاحب آپ سے پوری تفصیل پوچھیں گے، اس کے بعد ہی پھر صحیح جو ہے وہ مسئلہ واضح ہوگا، کیونکہ اس کے اندر مختلف حصے بنتے ہیں اور ساری رشتہ داریاں، خونی رشتہ دار وغیرہ، جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد ہی جو ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا پرابلم ہے یا مسئلہ ہے تو وہ دارالفتہ اہل سنت چلے جائیں اور پھر اپنا مسئلہ بیان کریں، اس کے بعد جو جواب ملے گا اس پر عمل کرنا ہوگا۔ جی اگلی کال۔ جس کی بیوی ناراض ہو وہ عمرے پر بیوی جا سکتی ہے، اگر شوہر سے ناراض ہو تو؟ اچھا، زوجہ اگر ناراض ہیں تو کیا ہوگا حضور؟ ناراضگی کے ساتھ جانا ایک تو، اور دوسرا یہ ہے کہ کس طرح جائیں گی؟ محرم کے بغیر تو عورت کا جانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور محرم صرف شوہر ہی نہیں ہوتا ہے، صحیح، بھائی بھی ہو سکتا ہے، والد بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح سسر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب اس کے جو بھی محارم ہیں ان کے ساتھ وہ عمرے پر تو جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن بیوی کا شوہر سے ناراض ہونا، یہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ صحیح، ایک تو یہ کہ کسی وجہ سے، یعنی کوئی شرعی عذر ہے، شرعی وجہ ہے، اس صحیح، وجہ سے اگر بیوی ناراض ہیں صحیح، تو شوہر کو چاہیے کہ جس شرعی عذر کی وجہ سے زوجہ ان سے ناراض ہیں تو اس عذر کو دور کریں۔ صحیح، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بیوی کا بلا وجہ شوہر سے ناراض ہونا، صحیح، تو ایسی عورت کو ناشزہ یعنی نافرمان کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایسی عورت نہ صرف شوہر کی نافرمان ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بھی نافرمان ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو پہلی فرصت میں اور سب سے پہلے راضی کر کے جائے۔ اتنے بڑے جو ہے وہ سفر کے لیے جا رہی ہیں، صحیح، اگر شوہر ناراض ہیں تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا عمرہ نہیں ہوگا، عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن شوہر کی ناراضگی ساتھ لے کر جانا اور وہ بھی ان کی بارگاہ میں جانا
کہ جنہوں نے شوہر کے حقوق ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اللہ کی پاک مقدس گھر میں جا رہی ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے رہی ہیں، تو وہاں کس منہ سے حاضر ہوں گی کہ اگر انہی کے فرامین کی خلاف ورزی کر کے انہی کے پاس حاضر ہو جائیں؟ صحیح. تو اس لیے ویسے بھی شوہر کو ناراض نہیں رکھنا چاہیے، چاہے وہ عمرے پر جائیں یا نہ جائیں، تب بھی شوہر کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک رکھنا چاہیے، بلا وجہ بغیر کسی شرعی عذر کے زوجہ کا اپنے شوہر سے ناراض ہونا، اور اسی طرح شوہر کا بغیر کسی وجہ کے اپنی زوجہ سے ناراض ہونا، تو یہ ناراضگی قابل گرفت ہے۔ بعض صورتوں میں یہ ناجائز معاملات اور گناہوں کی طرف بھی لے جاتی ہے، گھریلو ناچاکیوں اور علیحدگی کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ تو گھر کے ماحول کو پرسکون رکھا جائے۔ بہرحال اگر وہ اپنے کسی محرم کے ساتھ عمرے پر چلی جاتی ہیں تو عمرے پر جانا ناجائز نہیں ہوگا، یہی کہا جائے گا کہ اپنے شوہر کو راضی کریں۔ ویسے بھی اس سفر پہ لوگ جاتے ہیں تو معافی تلافی کر کے ہی جاتے ہیں۔ ہاں، یہی ہوتا ہے کہ عام طور پر دوسرے لوگوں سے معافی تلافی ہوتی ہے، صحیح، لیکن اپنے گھر میں کون ناراض ہے اس سے معافی تلافی نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معافی تلافی بھی ایک فارمیلٹی کے طور پر ہوتی ہے، تہ دل سے نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ آپ نے کسی کے اتنے حقوق پامال کیے ہیں، صحیح، تو آپ صرف اس کو اتنا کہہ دیں میں عمرے پر جا رہا ہوں لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیں، تو ایسا تو نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ تہ دل سے اس سے معافی کے طلبگار ہوں اور اس کو واقعی پتہ چلے کہ یہ واقعی مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، جی، تو یہ معافی جو مانگنے کا حکم ہے یہ یوں تو نہیں ہے کہ آپ فارمیلٹی پوری کر لیں۔ معافی مانگنے کا حکم یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ساتھ لے کر نہ جائیں، صحیح، کوئی حقوق العباد ساتھ لے کر نہ جائیں، تاکہ سفر میں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کو دوبارہ جو ہے ان رشتہ داروں سے، ان اہل حقوق سے ملنے کا موقع نہ ملے، تو اس لیے آپ جانے سے پہلے ان سے معافی مانگ لیں، کیونکہ دنیا میں معافی بہت آسان ہے اور آخرت میں معافی بہت مشکل ہے، اپنا حق معاف کرانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ سب رشتہ داروں سے یا جو بھی ناراض ہیں جاننے والے دوست و احباب، ان سے معافی مانگ کر جائیں۔ کسی کا حق مارا ہے تو جو حق مارا ہے وہ دے کر جائیں۔ صحیح، تو اگر کسی سے صحیح طور پر معافی مانگی جائے تو عام طور پر وہ معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن اب اگر کسی سے ایسے ہی فارمیلٹی کے طور پر یا معاف کر دو نا اچھا نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں، صحیح، تو یہ تو پھر کوئی معافی نہ ہوئے۔ تو حقیقی طور پر معافی مانگنی چاہیے، اور ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ایسے مبارک سفر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ بندوں کے حقوق مار کر جائیں اور پھر یہ سارا ہمارا سفر ہی بیکار ہو جائے۔ اچھا، دو باتیں، ایک تو یہ کہ مثال کے طور پہ آدمی نے کسی پر ظلم کیا، ایک ظالم اور مظلوم والا معاملہ ہے، تو ٹھیک ہے جس نے زیادتی کی وہ تو معافی مانگے اور سب سے معافی تلافی کر کر جائے، لیکن جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اب وہ اگر سفر مدینہ پر جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ بھی مطلب سب کو معاف کر کے جائے یا؟ معاف کرنے کے تو احادیث پاک میں بہت زیادہ فضائل ہیں جی، اور جو بقدرت یعنی قدرت رکھنے کے باوجود بھی معاف کر دے صحیح، تو اس کے لیے بہت بڑا مرتبہ اور فضیلت جی ہے۔ جی، تو جو جا رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر کے جائے، تاکہ کل آخرت میں اس کی بھی پکڑ نہ ہو۔ جیسے اہل اللہ کا ہم نے یہ دیکھا ہے، اولیاء اللہ کا طریقہ یہ پڑھا ہے اور اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، جیسے امیر اہل سنت کو بھی دیکھا ہے، تو ایک ان کا ذہن ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ مجھ پر یہ حملہ کس نے کیا؟ صحیح، تو لوگوں نے کہا کہ ابو لولو فیروز مجوسی نے کیا۔ صحیح، تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں، مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ بلا وجہ حملہ تھا، صحیح، کوئی وجہ نہیں تھی اس کی، یہ ناحق قتل تھا اور ناحق اقدام قتل تھا، تو اس لیے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کوئی مسلمان اس میں
ملوث نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے امیر اہل سنت کو آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اوپر کسی نے حملہ کیا اور مجھے بروز قیامت کوئی مرتبہ ملا صحیح تو میں اپنے جو ہے وہ مارنے والے کو بھی جنت میں ساتھ لے جاؤں گا. تو یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کہ جو اپنے اوپر جو ہمارے اوپر ظلم کرے تو اس کو بھی معاف کر دیا جائے. تو لہٰذا اگر جانے والا یہ سوچ کر کہ اب میرا جو ہے وہ سفر ہے یا نہیں بھی ہے سفر، صحیح کہ کہیں میری وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے، اس کو معافی کا موقع ہی نہ ملے، صحیح بات. تو معاف کر دینا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. اور وہ جیسے کہا جاتا نا کہ یہ مردوں کا کام ہوتا ہے، دل گردے کا کام ہے، اور بڑے دل والے لوگ اور بڑے مرتبے اور بڑے اعزاز والے لوگ ہی یہ کام عام طور پر کرتے ہیں. ورنہ ہمارے جیسے لوگ تو عام طور پر جو عوامی ہمارا ایک رجحان ہے وہ بغض اور کینہ لے کر دل میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر کبھی موقع ملے تو پھر جو بھی معاملات ہیں بلکہ اس سے دگنا، بلکہ جیسے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ یہ ترغیب دلائی جاتی ہے کہ اس سے آپ ایسا بدلہ لو کہ اس کی نسلیں یاد کریں. تو ہمارا تو یہ ذہن ہے. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے سوچ رکھنے سے محفوظ فرمائے. ہمارے جو وہ اولیاء اللہ کی اور انبیاء و صالحین کی سوچ ہے وہ عطا فرمائے. آپ دیکھیں یہ تو میں نے صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی مثالیں دی ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. آپ کتنے سالوں بعد فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ میں تشریف لائے تو آپ کے سامنے وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے آپ پر حملہ کیے، جنہوں نے آپ کو مکہ شریف سے جانے پر ہجرت کرنے پر مجبور کیا، نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں دی، مسلمانوں کو شہید کیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں فاتح ہو کر تشریف لائے، داخل ہوئے، اور اس وقت وہ لوگ کہ جنہوں نے اس طرح کی جو ہے وہ ناروا سلوک کیا تھا ان کے جگر کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ آج محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتح ہو کر مکہ میں داخل ہوئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا سلوک فرمایا؟ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ آج کے دن آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک شفیق بھائی اور ایک رحم کرنے والا ہی تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں تم سے وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا. بلکہ آپ اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت شفقت کا کہ جو سب سے زیادہ آپ کی مخالفت کرنے والے تھے، جو قریش مکہ کے سردار تھے، حضرت ابو سفیان جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا اور آپ کی مخالفت کی، سرکار نے ان کے گھر کو ہی جو ہے وہ پناہ گاہ بنا دیا کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ان کو پناہ مل جائے گی. تو یہ ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال معاف کرنا، اور اتنے یعنی کہ ظلم و ستم ہونے کے باوجود بھی ایسا نوازنا کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے تو اس کو بھی پناہ حاصل ہو جائے گی. تو یہ جب اس طرح کا رویہ سرکار کی سیرت میں موجود ہے تو یہ وہی بات ہے کہ جو مظلوم ہو تو وہ پھر ظالم کو اگر اس طرح معاف کر دے کہ ظالم کے دل سے تمام کا تمام ظلم کفر جو ہے وہ اس معافی کی وجہ سے دھل جائے اور ایسا پاک اور صاف ہو جائے کہ وہ خود آگے بڑھ کر بولے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر جو ہے وہ مسلمان کر دیں. تو مسلمانوں کے لیے یہ سرکار کا جو اسوہ حسنہ ہے، جو سرکار کی یہ زندگی ہے، یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ فرمایا گیا. تو اس میں ہر سرکار کے اسوہ میں، سرکار کی سیرت میں ہر پہلو موجود ہے. اگر ہم دیکھیں تو انشاءاللہ ہمیں ہر پہلو جو ہے وہ بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے موجود آئے گا. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت پیارا واقعہ بھی اپنے جواب میں شامل کیا فتح مکہ کا، اور حقیقت یہ کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ معافی کا جو اعلان تھا یہ ایک ایسی مثال ہے کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی اور نہ آئندہ ملے گی کہ جو ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا کہ جنہوں نے ٹھیک ٹھاک ظلم کیے تھے. تو اسی سنت پر ادا کرتے ہوئے جو اس طرح کے سفر پر جاتے ہیں، یا ویسے بھی جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا
کہ سفر مدینہ ہو یا نہ ہو ویسے ہی معاف کر دینا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہ جائے۔ بہت پیارا مدنی پھول ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ SMS بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ رمضان میں جو نیک اعمال کیے، عبادتیں کیں، ریاضتیں کیں، قرآن ختم کیے، تو کیا آپ اس کا ہم دوستوں کے سامنے اظہار کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا؟ اس میں ریاکاری یا دکھاوا تو نہیں آئے گا؟ انما الاعمال بالنیات، جی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو شخص دوستوں کے سامنے اپنے رمضان کی عبادات یا دیگر عبادات کا ذکر کر رہا ہے تو اس ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کے دل میں کیا بات موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی تو اس کو سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا جو اظہار کر رہا ہے ہم اس کے اوپر بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے یا اپنے نیک اعمال بتا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اچھے ارادے سے، اچھی نیت سے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں ان کو بتاؤں گا تو ان کو بھی ترغیب حاصل ہوگی، بلکہ جو مقتدا ہے یعنی کہ جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں اور جن کے بیان کرنے سے لوگوں کو ترغیب ملتی ہے، ان کو تو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے اس طرح کے اعمال کا اظہار کریں تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے۔ اب جیسے فرض کا مبلغ ہے یا دینی شخصیت ہے، وہ یہ لوگوں کے سامنے اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماہ رمضان میں اتنے قرآن پاک ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یا الحمدللہ پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، پورا قرآن پاک تراویح میں سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو یہ ایک لوگوں کے لیے ترغیب کا باعث بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو عام طور پر بہت کم ہی ایسا ہو کہ لوگ ریاکاری کے طور پر کسی کو بتائیں، عام طور پر شکر کے طور پر لوگ اس کا اظہار کر دیتے ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ ریاکاری کر لیتے ہیں۔ شکر کے طور پر جیسے اظہار کر دیتے ہیں کہ اتنی گرمیاں تھیں لیکن اللہ کا بڑا کرم رہا کہ سارے روزے ہم نے رکھ لیے، اور اتنی گرمیاں تھیں ہماری مسجد میں AC نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم نے الحمدللہ ختم قرآن جو ہے وہ اول سے آخر تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرما دی۔ تو اس طور پر جو اظہار ہے تو اس اظہار کے اوپر تو کوئی گرفت نہیں ہے۔ صحیح۔ اور پھر اگر اس میں اگر اچھی نیتیں ہیں اور نیت محمود ہے، اچھی ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ثواب کا بھی حقدار ہوگا۔ ٹھیک۔ کشمیر سے ہمارے اسلامی بھائی ہیں عبدالرؤف اتاری، پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ میں نے اکاؤنٹ میں جو ڈالر وغیرہ شاید رکھے تھے انہوں نے، تو اس وقت قیمت کچھ اور تھی، اب قیمت بڑھ گئی ہے، تو زکوٰۃ کس حساب سے دیں گے؟ جس وقت ان کے اوپر زکوٰۃ کا سال مکمل ہوا، ٹھیک ہے، اس وقت جو اس کی ویلیو ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ویلیو بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے تو اس ویلیو کا اعتبار ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ڈالرز کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو اب اگر فرض کیا کہ ان کا سال آج مکمل ہو رہا ہے تو وہ آج کی ویلیو دیکھیں گے کہ آج ان کا ریٹ کیا ہے، تو اس ویلیو کے اعتبار سے ادا کریں گے۔ ٹھیک جی، مزید کالس لیں گے؟ جی، ہمارا سوال یہ ہے کہ میں نے شادی کی تھی 2 سال پہلے، پھر میں چلا گیا تھا عرب شریف، اب 2 سال کے بعد آئے ہیں، تو کیا ہمیں تجدید نکاح کرنا پڑے گا یا نہیں؟ جی، گیپ جو ہوا 2 سال شادی کے بعد چلے گئے، اب 2 سال بعد آئے ہیں، تو کیا دوبارہ سے نکاح کریں، یعنی تجدید نکاح؟ میاں بیوی کے الگ رہنے سے اور بھلے وہ نکاح کرنے کے بعد 20 سال بھی ایک دوسرے سے جدا رہیں تو اس سے نکاح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ صحیح۔ نکاح جو ٹوٹتا ہے وہ یا تو موت سے ٹوٹے گا یا پھر طلاق سے ٹوٹے گا۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جو عرصہ ہے، وقت کا گزرنا ہے، یہ نکاح کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ صحیح۔ تو لہٰذا ان کو تجدید نکاح وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندے سے کفر یا کلمہ سرزد ہو جاتا ہے، یعنی مرتد ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے، موت جو ہے وہ الحمدللہ زندہ سلامت ہے، کوئی طلاق وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسا کلمہ بھی زبان سے یا کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا کہ جو کفریہ ہو، تو ایسی صورت میں تجدید نکاح کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ ویسے جو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ احتیاطاً کر لیا جائے، تو اس میں بھی خواہ مخواہ تو احتیاطاً کرنے کی جو ہے وہ نہیں کہا جائے گا
کہ اس طرح تو عوام جو ہے وہ کنفیوژن ہی کا شکار ہو جائے کہ گا، پتنی کیا اور مسئلہ ہر ہے؟ آدمی جو ہے وہ 1 مہینے بعد بھی آئے گا تو پھر وہ تجدید نکاح کر رہا ہوگا. صحیح تو ایسی تو کوئی شریعت نے کوئی حکم بیان نہیں کیا ہے. صحیح. احتیاطاً بھی علماء وہاں پہ حکم دیتے ہیں کہ جہاں پہ خدشہ موجود ہوتا کوئی ہے، کلمہ منہ سے ایسا نکل کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز کہ جہاں پہ کوئی خدشہ موجود ہے صحیح. تو وہاں پہ احتیاطاً حکم دیا صحیح. جاتا ہے. جی مزید کال. میرا سوال یہ ہے کہ اگر والدین حیات میں ہی کسی اپنے ایک ہی اولاد کو سارا مال دے دے تو کیا ایسا کرنا ان کے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں. جی کیا فرمائیں گے حضور؟ والدین کے لیے حکم یہ ہے کہ والدین زندگی میں جو دیتے ہیں تو یہ وراثت نہیں ہے بلکہ یہ تحفہ ہے. ٹھیک ہے. اپنی اولاد کو جو دے رہے ہیں یہ اپنی اولاد کو تحفہ دے رہے ہیں، اور تحفے میں شرعی حکم والدین کے لیے یہ ہے کہ وہ اولاد کے درمیان برابری اختیار کریں. صحیح. یعنی جتنا لڑکوں کو دیں اتنا لڑکیوں کو دیں، اور صحیح. سب کو برابر دیں. ہاں اگر کوئی ایسی وجہ، افضلیت کی وجہ کوئی پائی جا رہی ہے، کوئی شرعی وجہ کہ جس سے کسی ایک کو دوسروں سے زیادہ دیا جا رہا ہے اور اس کی کوئی وجہ ہے، معقول شرعی وجہ ہے، صحیح. تو اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے فرض کیا کہ کوئی بیٹا علم دین میں مشغول ہے یا اپاہج ہے یا معذور ہے، اور اس کو اس لیے زیادہ دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی گزر بسر جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر لے، دوسروں کو محروم کرنے کی نیت سے نہیں. دوسروں کو بھی دیا جا رہا ہے لیکن ان کو کم دیا جا رہا ہے، اس کو اس وجہ سے زیادہ دیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. اور اگر بلا وجہ والدین کسی اولاد کو جو ہے وہ بالکل محروم کر دیں اور کسی کو اتنا نواز دیں تو اس صورت میں گناہ گار ہوں گے. صحیح. یہ ناجائز عمل ہے. تو ایک اولاد کو دے دینا اور دوسروں کو محروم کر دینا یہ جائز نہیں ہے. والدین کو اپنے اس طرح کے اقدامات پر غور کرنا چاہیے. اس طرح کے اقدامات معاشرتی طور پر اور خود والدین کی زندگی کے لیے بھی برے اثرات مرتب کرتے ہیں. صحیح. عام طور پر والدین ایک بچے کو دے دیتے ہیں، اب اللہ کرے کہ وہ بچہ نیک و والدین کی خدمت کرے، لیکن عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جب جو ہے وہ سب کچھ لے لیتا ہے، اس کے قبضے میں آ جاتا ہے، تو اب وہ جو ہے والدین سے جدا ہو جاتا ہے، مال بھی ان کو دے دیا، اور دیگر اولاد جس کو محروم کر دیا تو وہ والدین سے لڑتی اور جھگڑتی بھی ہے، اگرچہ کہ اولاد کا والدین سے لڑنا جھگڑنا جائز نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ گویا کہ والدین کی بے ادبی کی طرف یہ چیز ابھارتی ہے کہ وہ والدین کے بے ادب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو سارا مال دے دیا، ہمیں محروم کر دیا. اور خود بہن بھائیوں میں یہ جو ہے وہ انتشار اور نا اتفاقی کا سبب ہو جاتا ہے کہ آپس میں حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے جناب سارا مال لے لیا اور دوسروں کو محروم کر دیا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو پھر ہمیشہ کے لیے گویا کہ والدین ایک ایسا جو ہے وہ برائی کا بیج بو کر جاتے ہیں صحیح. کہ جو نہ صرف ان کی زندگی میں بعض اوقات ان کے لیے بھی جو ہے وہ کافی گہرے غم اور دکھ کا سبب بنتا ہے، اور پھر یہی بویا ہوا بیج جو ہے وہ اولاد در اولاد، نسل در نسل نا اتفاقی اور پورے خاندان میں ایک انتشار کا سبب بن جاتا ہے. صحیح. تو کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے کہ جو شرعاً بھی ناجائز ہو اور پھر وہ ہماری معاشرتی اقدار اور نسل در نسل دشمنی اور نفرت کا سبب بنے. تو والدین کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے، کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے. جی بہت پیارا ہمیں جواب ملا اس حوالے سے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ مساوات قائم رکھیں. اگر اپنی زندگی میں دے رہے ہیں تو سب کو برابر دیں، اور اگر کسی کو زیادہ دے رہے ہیں تو وہاں دیکھ لیں کہ شرعی وجہ ہے یا نہیں. جی اگلی کال لیں گے. جی میں شوگر کا پیشنٹ ہوں اور میں روزے نہیں رکھ سکا، لیکن میں نے کسی مخلص آدمی کو یا اللہ کے نیک بندے کو جو کہ روزہ رکھنے والا اور نماز پڑھنے والا اور قرآن پڑھنے والا تھا، اس کو کہہ کے میں نے اپنا کہا کہ میرا روزہ رکھ لیں، اور میں نے اس کو وہ جو کا عوض تھا وہ میں نے ادا کر دیا. تو کیا یہ میرے روزے قبول ہو جائیں گے؟ جی کیا فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں ہے کہ تیرا لقمہ نیک بندہ ہی کھائے. صحیح. تو اس طور پر تو اچھی سوچ ہے کہ کسی نیک بندے کے انہوں نے سحری اور افطاری کا انتظام کر دیا ہے. جی. اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے کہ
کسی کو بھی ساری اور افطاری کرا کے وہ روزہ میرا ہو گیا، صحیح، ایسا نہیں ہے۔ صحیح، کوئی شخص کسی دوسرے کی جگہ پر نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ صحیح، ہر شخص پر انفرادی طور پر روزہ فرض ہے اور انفرادی طور پر نماز ادا کرنا فرض ہے۔ ہاں، اگر کوئی روزہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو شریعت نے اس کو یہ رخصت دی ہے کہ جب وہ صحیح ہو جائے تو پھر یہ اس کے بدلے میں چھوڑے ہوئے روزوں کے بدلے میں روزے رکھ لے۔ لیکن اگر یہ تصور کر لے کہ میں نے فلاں کو سحری اور افطاری دی ہے تو اس نے جو روزہ رکھا وہ میری طرف سے ادا ہو گیا، وہ کتنا متقی اور پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، وہ ان کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ متقی اور پرہیزگار کیسا کہ جو اپنا روزہ چھوڑ دے اور آپ کی طرف سے رکھے۔ اگر ایسا بھی ہوتا صحیح، اگر ایسا بھی ہوتا تو دو ہی صورتیں ہوتی، یا تو وہ بھی خود بیمار ہوتا یا صحت مند ہوتا۔ اگر صحت مند ہوتا تو خود اس کے اوپر اپنا روزہ رکھنا فرض ہوتا، تو وہ پھر دوسرے کی جگہ پر کیسے رکھتا؟ تو اگر بیمار ہوتا تو خود اس کو شریعت نے رخصت دی ہوئی ہے، آپ کا کیسے تو وہ آپ کا جو ہے وہ کیسے رکھے گا جب وہ خود اپنا نہیں رکھ رہا؟ صحیح۔ تو ایسا نہیں ہے، روزہ کسی کی جگہ پر نہیں ہو سکتا۔ کسی کو ساری اور افطاری دی ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن جو آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کو جب آپ صحیح ہو جائیں یا ایسے دن آئیں کہ جن میں روزہ رکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، جیسے سردیوں کے چھوٹے دن ہوتے ہیں اس میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، بھوک پیاس کی اتنی شدت نہیں ہوتی ہے، تو ان دنوں میں جتنے روزے رہ گئے ہیں وہ روزے اپنے مکمل کر لیں۔ ٹھیک۔ اچھا، ایس ایم ایس قضا کے حوالے سے 2 SMS کو میں ایک بنا کر پیش کر رہا ہوں آپ کو۔ 8 سال کی نماز قضا ہیں، کس طرح ادا کریں، اور دوسرا یہ کہ قضا ادا ہو جائیں، کمپلیٹ کر لیں اپنے حساب سے، لیکن اب یہ ہے کہ پھر شبہ ہو رہا ہے کہ کچھ باقی ہیں، یا تو اگر ہم مزید نماز پڑھیں تو قضا کی نیت سے پڑھیں؟ ادا کرنے کا تو وہی طریقہ ہے کہ جو فرض قضا ہوئے ہیں یا واجب قضا ہوئے ہیں ان فرائض اور واجبات کو یہ ادا کرے گا۔ صحیح۔ اور ادائیگی میں طریقہ سیم ہے، جیسے عام نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ ہے ان کی ادائیگی کا بھی وہی طریقہ ہے۔ ٹھیک۔ اور اس میں ظن غالب کر لے کہ کتنی رہ گئی ہیں۔ صحیح۔ اگر ان کا ظن غالب ہے کہ یہ ادا کر چکے ہیں تو پھر وہ ادا ہو جائیں گی۔ صحیح۔ اپنا ظن غالب زیادہ سے زیادہ کر لیں کہ ہاں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں، تو جو اس سے پہلے ادا کیے اور ابھی بھی شک شبہ ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا ظن غالب نہیں ہے۔ صحیح۔ تو زیادہ سے زیادہ کا ظن غالب کر لیں کہ ہاں اتنی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں، تو اس کو ادا کر لیں تو انشاءاللہ یہ صاحب ترتیب بھی ہو جائیں گے۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، یقیناً آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، آپ کی کالز SMS بھی ہم نے شامل سلسلہ کیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔